کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ لگاتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كان بلفظ البعض، مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت، لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع، والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد في بيع به، ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت، لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالطاعات في النفيس والخصيص، والصحيح لتحقق المرادات. اس کا ہم مفہوم سمجھتے ہیں۔ یہ کتاب البیوع ہے۔ کتاب البیوع، بیوع یہ بیع کی جمع ہے، اور بیع یہ مصدر ہے۔ اس سے جمع تو نہیں آنی چاہیے، لیکن چونکہ بیع کی بہت ساری اقسام ہیں، اس وجہ سے اس کو جمع لایا گیا۔ یہاں پر یاد رکھیں، بیع جو ہوتا ہے اس کا لغوی معنی آتا ہے خریدنا بیچنا، جبکہ اصطلاحی معنی ہے مال کو مال کے بدلے باہمی رضامندی سے لینا اور دینا۔ اب جو عبارت ہے اس کا ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ بیع جو ہے، یاد رکھیں، ایجاب و قبول سے منعقد ہوتی ہے، ایجاب و قبول سے کمپلیٹ ہوتی ہے، یعنی آپ ایجاب و قبول کریں، آپ کی بیع کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب منعقد کا مطلب آپ نے سن لیا، کمپلیٹ ہونا یعنی پوری ہوتی ہے۔ اب ایجاب کسے کہتے ہیں، قبول کسے کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ ایجاب اسے کہتے ہیں کہ باعی و مشتری میں سے کوئی بھی، باعی بیچنے والا، مشتری سامان کو یا مال کو خریدنے والا، تو باعی و مشتری جو ہے ان میں سے کوئی بھی پہلے گفتگو کرے یا اس معاملے میں بات کرے کہ مثال کے طور پر میں نے یہ چیز خریدی، یا باعی کہے یعنی بیچنے والا کہے میں نے یہ چیز بیچی، تو پہلے اس گفتگو کو کوئی بھی کرے عاقدین میں سے، یعنی دونوں میں سے، باعی میں سے یا مشتری میں سے کوئی بھی، چاہے باعی ہو یا مشتری، ان میں سے جو بھی پہلی گفتگو کرے گا اس کو ایجاب کہیں گے، اور جو بعد میں اس بات پر اتفاق کرے گا، اس بات میں ہاں کہے گا، اسے قبول کہیں گے۔ تو ایجاب، تو آپ اس کا معنی سمجھ گئے۔ ایجاب کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے گفتگو کرے باعی و مشتری میں سے اسے ایجاب کہیں گے، اور جو بعد میں گفتگو کرے اسے قبول کہیں گے۔ اب ایجاب اور قبول کے لیے کون سے الفاظ کا ہونا شرط ہے، کون سے الفاظ ہونے چاہیے، تو صاحب ہدایہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ ماضی کے الفاظ ہونے چاہیے، ماضی کے لفظ ہونے چاہیے۔ اب اس کی مثال انہوں نے دی ہے، جیسا کہ کوئی کہے باعی و مشتری میں سے، باعی کہے بعتو میں نے اس کو بیچا، اور دوسرا کہے اشتریتو میں نے اس مال کو خریدا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر دونوں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، بعتو اور اشتریتو۔ بعتو اور اشتریتو دونوں کے دونوں ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے، یہ بعتو اور اشتریتو کے الفاظ کو استعمال کیوں کیا جاتا ہے ایجاب و قبول کے لیے؟ تو وجہ یہ ہے کیونکہ بیع انشاء تصرف کا نام ہے۔ ابھی انشاء تصرف کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، انشاء تصرف کا معنی ہے
کوئی چیز وجود میں نہ ہو اور پھر اس کو وجود میں لایا جائے، اور بیع بھی ایسا ہی ہے، وہ وجود میں نہیں ہوتی، بیع بھی ایسی ہی ہے جو پہلے وجود میں نہیں ہوتی ہے، یعنی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا معنی، اس لیے بیع بھی ایک انشاء ہے۔ اب انشاء کے لیے ہم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو انشاء کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے بیع وجود میں آتی ہے، وہ الفاظ ماضی کے ہیں، جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھ لیا، بعتو، اشتریتو۔ اب یہ کوئی اعتراض یہاں پر یہ کر سکتا ہے کہ بعتو اور اشتریتو تو یہ اخبار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ آپ نے یہاں پر بعتو اور اشتریتو کو انشاء کے لیے استعمال کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے صاحب ہدایہ آگے فرماتے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں اگرچہ اخبار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اخبار کے لیے وضع کیے گئے ہیں، لیکن کبھی کبھار انشاء میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ تو یہ ہمیں شریعت نے بتایا۔ شریعت نے کہا کہ بیع کے لیے، بیع ایک انشاء ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں الفاظ ماضی کے استعمال کرنے ہیں، تو اس لیے ہم ماضی کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اعتراض دفع ہو گیا کہ جو بعتو اشتریتو ہیں یہ الفاظ ماضی ہیں، الفاظ ماضی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور الفاظ ماضی جو ہے یہ اخبار کے لیے ہیں، تو اخبار کے لیے استعمال ہونے چاہیے، نہ کہ انشاء کے لیے۔ تو شریعت نے بتا دیا کہ شریعت نے کہا اس کی اجازت ہے کہ آپ کو الفاظ ماضی ہی استعمال کرنے ہیں، اور پھر اس کے آگے بتایا کہ یہ الفاظ ماضی کے ہی ہونے چاہیے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسے دو لفظ نہیں ہونے چاہیے جن میں سے ایک لفظ مستقبل کا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص مستقبل کے صیغے سے ایجاب و قبول کرنا چاہتا ہے تو ایجاب و قبول منعقد نہیں ہوگا، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ ایجاب و قبول کے لیے الفاظ ماضی کے ہی چاہیے، جیسا کہ اوپر گزرا، برخلاف نکاح کے، کیونکہ نکاح میں جو ہے کوئی شخص اگر امر کا صیغہ استعمال کرتا ہے یا مستقبل کا صیغہ استعمال کرتا ہے، امر بھی چونکہ مستقبل ہی ہے، مستقبل کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو وہ صیغے اس کے لیے کفایت کر جاتے ہیں، یعنی ان سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن اسی کے برخلاف جو ہے بیع ہے، بیع الفاظ ماضی سے تو منعقد ہوتی ہے لیکن الفاظ مستقبل سے منعقد نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے یہاں تک عبارت پڑھ کر ترجمہ لگاتے ہیں۔ قال البیع ينعقد بالایجاب والقبول، کہا بیع مکمل ہوتی ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے، اذا كان بلفظ الماضی، جب کہ وہ دونوں ماضی کے لفظ ہوں، ماضی کے، یعنی یہ ایجاب و قبول جو ہے، بیع جو ہے یہ ماضی کے لفظ کے ذریعے ہو۔ مثل ان یقول احدهما بعت، مثال کے طور پر ایک نے کہا بعت والآخر اشتریت، اور دوسرے نے کہا اشتریت، لأن البیع انشاء تصرف، اس لیے کہ بیع انشاء تصرف ہے۔ انشاء تصرف کا ہم معنی بتا چکے ہیں۔ انشاء تصرف کا معنی ہے کہ پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی، وجود میں نہیں تھی، پھر اس کو وجود میں لائے تو اس کا نام انشاء ہے، یعنی پہلے وہ وجود میں نہ ہو اور بعد میں وجود میں لایا جائے، اسی کا نام انشاء تصرف ہے۔ اور اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے کچھ صیغے ہونے چاہیے، جو کہ ہم نے بتا دی، وہ صیغے ماضی کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اس پہ اعتراض بھی ہوا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ اعتراض یہ ہوا تھا کہ وہ تو اخبار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ انشاء کے لیے کیسے؟ تو بتایا کہ یہ شرع نے ہمیں بتایا ہے، اور جب شریعت نے بتا دیا ہے تو کبھی کبھار وہ انشاء میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔
تو یہی کہا لأن البيع انشاء تصرف، اس لیے کہ بیع انشاء تصرف کا نام ہے، والانشاء يعرف بالشرع، اور انشاء شرع سے پہچانی جاتی ہے، شرع سے معلوم، شریعت سے معلوم ہو جاتی ہے، یعنی انشاء کی معرفت شریعت سے معلوم ہو گئی۔ والموضوع للاخبار، اور یہ سوئے جو ہیں بعت اشتریت، یہ اگرچہ اخبار کے لیے موضوع وضع کیے گئے ہیں، لیکن قد استعمل فیہ، کبھی کبھار انشاء میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ فینعقد البیع بہ، تو اس کے ذریعے بیع منعقد ہو جائے گی، یعنی بتا دیا آپ کو کہ بیع ان کے ذریعے یعنی بعت اشتریت کے ذریعے منعقد ہو جائے گی۔ ولا ينعقد بلفظین احدهما لفظ المستقبل، ہم جیسا کہ بتایا تھا کہ لفظ مستقبل سے بیع جو ہے منعقد نہیں ہوگی۔ ولا ينعقد، وہی بتا رہے ہیں، اور ایسے دو لفظوں کے ذریعے منعقد نہیں ہوگی، احدهما لفظ المستقبلی، جن میں سے ایک مستقبل کا لفظ ہو، بخلاف النکاح، برخلاف نکاح کے، کیونکہ نکاح میں جو ہے مستقبل کے لفظ سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ وقد مر الفرق هناك، اور اس کا فرق وہاں گزر چکا ہے، یعنی کتاب النکاح میں گزر چکا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، یاد رکھیں کچھ لفظ ایسے بھی ہیں جن سے بیع منعقد ہو جاتی ہے، جو کہ بعت اشتریت کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی وہ لفظ جو بعت اشتریت کے معنی میں ہوتے ہیں ان سے بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رضیت ہے، اعطیت کا ہے، او یا خذہ ہے، کیونکہ رضیت کا معنی ہے میں راضی ہوں، اعطیت کا معنی ہے میں نے تجھے عطا کیا، اور خذہ کا معنی ہے اس کو لے لو، اور ان تمام معنی میں بعت اشتریت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں بعت اشتریت کے معنی پائے جاتے ہیں، اور جب بعت اشتریت کے معنی پائے جاتے ہیں ان معنوں میں، ان الفاظ میں، تو معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو بھی استعمال کر لینا جائز ہے۔ یہی بتایا وقولہ رضیت بکذا او اعطیتک بکذا او خذہ بکذا فی معنی قولہ بعت و اشتریت، اور متکلم کا یہ قول رضیت بکذا یا اعطیتک بکذا او خذہ بکذا، یہ سب کے سب الفاظ بعت و اشتریت کے معنی میں ہیں، لأنہ یؤدی معناہ، اس لیے کہ ان کے معنی یہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان سے یہی معنی ادا ہوتے ہیں۔ والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور معنی ہی تو معتبر ہے ان عقود میں، معنی ہی تو معتبر ہے ان عقود میں، معنی کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے، اور جب معنی کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جب معنی اس کے بعت اور اشتریت کے معنی میں ہیں تو اس سے بھی بیع منعقد ہو جائے گی۔ ولہذا ينعقد، یہاں سے مفہوم اس کا یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے بیع تعدی ایک ہوتی ہے، وہ بھی منعقد ہو جائے گی، چاہے نفیس چیز ہوں یا خصیص چیز ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرادات یعنی باہمی رضامندی تحقق یعنی ثابت ہوتی ہیں۔ بیع تعدی سمجھ لیجئے، بیع تعدی اس کو کہتے ہیں کہ بائع کے پاس کوئی چیز ہو، بائع کے پاس کوئی چیز ہو، مشتری اس کے پاس جائے اور بغیر کچھ کہے وہ چیز لے، اور بغیر کچھ کہے بائع کو وہ پیسے دے دے، یعنی چیز اٹھائے اور پیسے وہاں رکھ دے، اس کو بیع تعدی بولتے ہیں، یعنی بغیر دونوں کے کچھ بولے، نہ وہ کچھ بولے اور نہ یہ کچھ بولے، بس سامان اٹھائے پیسے دے دے، اس کا نام بیع تعدی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی رضامندی کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ چیز بیچنے کے لیے ہی رکھا ہے اور وہ چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، تو دونوں کی رضامندی پائی گئی۔ جب دونوں کی رضامندی پائی گئی تو اس وجہ سے بعت اور اشتریت کے معنی اس میں بھی پائے گئے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی بیع منعقد ہو جائے گی۔ یہاں پر یاد رکھیں نفیس چیزوں سے مراد گرا قیمت والی اشیاء ہیں، اور خسیس چیزوں سے مراد خسیس چیزوں والی اشیاء ہیں، یعنی نفیس چیزوں سے مراد مہنگی چیزوں والی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، اور خسیس چیزوں والی اشیاء سے مراد، خسیس اشیاء سے مراد یہاں پر کم قیمت والی اشیاء ہیں، اور اس میں رضامندی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ بیع بھی منعقد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بھی بعت و اشتریت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالطَّاعَةِ فِي النَّفِيسِ وَالْخَسِيسِ، اور اسی وجہ سے
بیعطاعتی منعقد ہو جاتی ہے نفیس اور خسیس میں بھی، یعنی اور اسی وجہ سے بیع منعقد ہو جاتی ہے طاعتی کے ذریعے نفیس اور خسیس میں، اور یہی صحیح ہے کیونکہ اس میں رضامندی، وہاں بھی رضامندی پائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمارا ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 1 مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔